اسلام نے اکثر حلقوں میں تحریک انصاف کی امیدواروں کو سپورٹ کیا ہے، اور میں خود بھی ایک حلقے سے الیکشن میں کڑا تھا، لیکن تحریک انصاف کی امیدوار کے حق میں دستبردار ہوا۔ ابھی اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہے، وہ مسائل جو ہے وہ لاقانونیت کا ہے، وہ مسائل امن و امان کے ہے، وہ مسائل اقتصادی مشکلات کے ہے۔ اس میں ہمارا سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم آگے بڑھتے رہیں گے، اور سب سے زیادہ کوشش جو اس وقت ضروری ہے اور اہمیت ضروری ہے وہ سیاسی استحکام ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انتخابات پر اور اس نظام پر اعتماد پیدا کیا جائے، اور اس اعتماد کے لیے جو کمزوریاں ہوئی ہے ان کمزوریوں کو نکالنے کے لیے ہم مقتدر لوگوں سے اور مقتدر شخصیات سے اور سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کریں گے، اتحاد بھی کریں گے، اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں۔ میں اس موقع پر تحریک انصاف کے اس انتہائی باعزت وفد کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے حالات میں رابطہ جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا اور آگے سفر کے لیے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، ہمارا اور مولانا صاحب کا اور شیرانی گروپ کا انشاءاللہ تعالی یہ اتحاد قائم اور دائم رہے گا۔ مولانا صاحب نے ٹف سچویشن میں ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ مولانا صاحب صحیح فرما رہے ہیں، انہیں 7 سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہمارے ریکویسٹ پہ یہ دستبردار ہو گئے تھے اور ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا۔ ہم الیکشن سے پہلے بھی رابطوں میں تھے، آج بھی ہم ان کی طرف آئے، اس کا ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، اور دونوں نے یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے رابطے ہم جاری رکھیں گے، اور ہم سب اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، یہ جمہوریت چلتی رہنی چاہیے، پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، اور ملک کی اکانومی کو اور یہ حالات درست کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو ریگنگ ہوئی ہے اور جس انداز سے ہوئی ہے، جو ہم سارے سمجھتے ہیں یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ نہ صرف یہ کہ اس الیکشن میں جو ہوا ہے وہ ختم ہو اور ہمارا مینڈیٹ ریسٹور ہو، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کی تدارک کیا جائے، فیوچر میں بھی کبھی ایسا وقوع نہ ہو۔ اس پہ بھی ہم نے اتفاق کیا ہوا کہ ہم اکٹھا اسٹرگل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور جاری ساری رکھیں گے اس کو۔ اسد کیسر صاحب اگر کچھ اسپیکر صاحب۔ میں صرف اس موقع پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کر رہے ہیں جس کی اس الیکشن کے اوپر کنسرن ہے، جس کی ریزرویشنز ہے اس کے اوپر، اور اس وقت یہ الیکشن جو ہے نا پہلا الیکشن ہے کہ اتنا بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں جو ہے نا پوری بلوچستان احتجاج پہ ہے، سندھ میں بہت بڑے احتجاج ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں اور KPK میں خاص کر جو ہمارے پشاور میں جو سیٹیں چھینی گئی ہے، کراچی میں یا لاہور میں، اور جو کمشنر راولپنڈی نے جو انکشافات کیے ہیں، اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گئی ہے کہ کتنی بڑی ریگنگ ہو گئی ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل سمپل ہے، فارم 45 جو کہ ایک قانونی ڈاکومنٹس ہیں جس کے بارے میں جو کہ ان حکومت کے اپنی ایک پروسیجر اس کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو نتائج ہے، جس کا مینڈیٹ ہے، جس پارٹی کا بھی ہے، اس کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، اور میں چیف جسٹس سے مطالبہ کروں گا، اور ہماری پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ جو کمشنر نے الزامات لگائے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس کے اوپر جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پروگرام بنا رہے ہیں، محمود خان چکزئی سے بھی میری بات ہوئی ہے، اور GDA کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے، کوئٹہ بھی جائیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں یہ کسی کو اختیار نہیں دیتی کہ وہ بند کمروں میں فیصلے کرے، یہ فیصلے آئین اور قانون یہ عوام کو دیتی ہے، یہ کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ایک عوام کی، جس کو وہ مینڈیٹ دے اسی کا اختیار ہے کہ وہ ملک کی نمائندگی کرے۔ عمر ایوب صاحب جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر عہدے کے لیے نامزد وزیر اعظم کے لیے جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، ہم
سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے اس وقت. رشید صاحب نے ایکسپلین کیا کہ تقریباً 180 سے زیادہ ہماری سیٹیں ہیں. ہم سے ہمارا نشان چھینا گیا. جو ہمارے ریزرو سیٹیں ہیں اس کے لیے جو ہے نا ایک منصوبہ بندی کے تحت ہم سے نشان چھینا گیا. 2/3 میجارٹی ہماری بنتی ہے. اگر کوئی اور وزیر اعظم بنتا ہے اور کوئی اور اس پوزیشن پہ آتا ہے تو وہ جعلی وزیر اعظم ہوگا. کسی بھی صورت میں ایک جعلی وزیر اعظم، ایک جعلی مینڈیٹ والی حکومت ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتے. جو اس وقت ملک کی اکانومی کے مسائل ہے، جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اپنا نقطہ نظر پیش کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے عدالتوں سے. اب بھی ہم توقع رکھے ہیں کہ جو ہمارے کیسز صرف عدالت میں جا رہے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق ملے گا اور پاکستان کی نمائندگی وہ کریں گے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. مجھے امید ہے عمر ایوب صاحب جو ہے نا انشاءاللہ آئندہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے. عمر ایوب صاحب. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جمعیت علماء اسلام کے اپنے آج میزبانان کا، مولانا صاحب کا، شیرانی صاحب ابھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان ساروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ہمیشہ دل کھول کے ہمارا استقبال کیا ہے، خوش آمدید کہا ہے. میرے مرحوم والد صاحب اور گوریوب خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا بہت درینہ ساتھ بھی رہا ہے. اسمبلی میں اکٹھے تھے تو ہمارا بڑا ایک احترام کا رشتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا اور شیرانی صاحب کا نہایت ایک احترام کا رشتہ ہے، اور ہمیشہ میرے قائد عمران خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں کہ مولانا شیرانی صاحب کو ہمیشہ عزت دینی ہے اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے. ہم لوگ مشکور ہیں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے، اور آج بھی ہم لوگ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ محب وطن ساتھی ہیں. ہم لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں اور دیتے رہیں گے. اس وقت سب سے اہم چیز ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری معیشت مضبوط ہو، اور معیشت تب مضبوط ہوگی کہ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مضبوط وزیر اعظم اور ایک مضبوط پارٹی کا وزیر اعظم آئے، نہ کہ 40 سیٹوں کا ریگڈ الیکشن کی بیساکھیوں پہ چلتا ہوا ایک وزیر اعظم آئے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، جس کی کوئی سنے نہ، وہ فیصلے نہیں کر سکے گا. لہذا یہ وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس وقت ایک مضبوط حکومت چاہیے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہی دے سکتی ہے. 180 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ فل فور ان کے ذریعے ان کے جو فارم 47 ہے وہ فل فور ایشو ہونے چاہیے، کیونکہ فارم 45 ہمارے موجود ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 اسلام آباد سیٹوں پہ سٹے دیا ہے، اور وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جس طرح کے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں، دھاندلی ان کو نظر آئی. کمشنر راول پنڈی نے انکشاف کیا، مزید اور بھی لوگ جو ہیں وہ انکشاف کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اور جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کا جس وقت بڑے بڑے سیاسی پنڈت کہتے تھے کہ ان کی سیٹیں کہاں سے آئیں، پر رب العزت پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے. لوگوں کے دلوں میں رب نے یہ چیز ڈالی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ووٹ ڈالیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے. ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے، اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. اور یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ کہتا چلوں، چاہے وہ ایم کیو ایم نے جو ڈاکہ مارا ہے کراچی کی اور سندھ کی سیٹوں پہ، پشاور کی ہماری 7-8 سیٹیں ہیں جس پہ تیمور خان ہے، جس پہ ہمارے کامران بنگش ہے، ہمارے قاسم ہے، بہت سارے اور ساتھی ہیں، ہمارے جانداد خان ہے. ہمارے یہاں پہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 80 اور سیٹیں ہماری جن ساتھیوں کی پریس کانفرنس میریٹ میں ہوئی ہے، ان ساروں کے لیے ہم لوگ فائٹ کریں گے. قانونی رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، ہم لوگ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ تعالی مزید کریں گے اور یہ سیٹیں ریکور کریں گے. میری آخر میں ایک بار پھر اپنے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے